بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، دائی شفا کی آنکھوں دیکھا حال۔ عالم انتظار عرب کا خطہ صدیوں سے گمراہی کی دریچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظلم، ناانصافی، قتل و غارت، عورتوں کی توہین، بدپرستی اور جہالت نے معاشرے کو برباد کر رکھا تھا۔ بنی نوع انسان فریاد کر رہا تھا کہ کوئی روشنی، کوئی رہنما، کوئی نجات دہندہ آئے۔ یہی وہ وقت تھا جب آسمانوں میں ایک خوشخبری کا اعلان ہو چکا تھا کہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد قریب ہے۔ ایک عظیم روح کی آمد سے قبل کے آثار حضرت آمنہ کو حمل ٹھہرا تو وہ محسوس کرنے لگی کہ ان کے جسم میں نور کی ایک خاص روشنی ہے۔ انہیں خواب میں بشارتیں دی گئیں۔ حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں، جب میں حاملہ ہوئی تو ایک آواز سنائی دی، اے آمنہ، تم سب جہانوں کے سردار کی ماں ہو۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ ان دنوں حضرت آمنہ کے چہرے پر بھی نور پھیلنے لگا تھا۔ ارد گرد کی عورتیں حیرت سے کہتیں، یہ چمک کیسی ہے؟ دائی شفا رضی اللہ عنہا ایک گواہ نور، حضرت شفا بنت عبداللہ، جو کہ قریش کی ایک سمجھدار اور قابل اعتماد عورت تھیں، طب و دائی کے علم میں ماہر تھیں۔ انہیں حضرت آمنہ کے ہاں ولادت کے وقت بلایا گیا۔ حضرت شفا وہ خوش نصیب ہستی ہیں جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت موجود ہونے کی سعادت ملی۔ حضرت شفا نے خود بیان فرمایا، جب میں حضرت آمنہ کے گھر پہنچی، فضا میں ایک عجیب سی نورانیت اور خوشبو تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہم کسی روحانی دنیا میں قدم رکھ چکے ہوں۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا، ایک نور نکلا جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیل گیا۔ وہ لمحہ مبارک ربیع الاول کی 12ویں رات تھی۔ آسمان پر عجیب روشنی تھی، ستارے جھلملاتے تھے۔ حضرت شفا کہتی ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک چمک نکلی۔ ان کے چہرے پر ایسی شان تھی جو کسی اور نامولود میں نہیں دیکھی۔ جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی، انہوں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب میرے بیٹے نے جنم لیا تو میں نے ایک نور دیکھا جو شام کے معراج کو روشن کر رہا تھا۔ معجزات ولادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کائنات میں کئی غیر معمول واقعات اور معجزات رونما ہوئے، جنہیں تاریخ نے محفوظ رکھا۔ مجوسی قوم کا مقدس آتش گدا، جو ہزاروں سال سے مسلسل جل رہا تھا، اچانک بجھ گیا۔ ایک جھیل جو ایران میں بطور مقدس مقام سمجھی جاتی تھی، وہ اچانک خشک ہو گئی۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 برج گر گئے، جو اس کی سلطنت کے زوال کی نشانی تھے۔ ستارے جھلملا رہے تھے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان پر ایسی روشنی تھی کہ جیسے دن نکل آیا ہو۔ کعبہ کے ارد گرد رکھے گئے 360 بت آپس میں ٹکرا کر زمین پر گر پڑے۔ پرندے پرواز روک کر ساکت ہو گئے، جانور خاموش جھگڑے ہو گئے، فضا میں جیسے ایک تقدیس چھا گئی ہو۔ حضرت شفا فرماتی ہیں، جب ولادت ہوئی، میں نے دیکھا کہ ایک نورانی ہجوم حضرت آمنہ کے کمرے کے ارد گرد جمع ہو گیا، جیسے فرشتے نازل ہو رہے ہوں۔ ایک فرشتہ بچے کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا اور پھر واپس لے آیا۔ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ ولادت کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ حاضر ہوئے۔ حضرت شفا بیان کرتی ہیں، جب میں نے بچے کو دیکھا تو ان کی ناک سے لے کر سینے تک ایک باریک سفید لکیر تھی، جیسے نور کی پٹی ہو۔ ان کی آنکھیں بڑی اور روشن تھیں، ہونٹ گلاب جیسے، اور ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی جو میں نے کسی اور بچے میں نہ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پر ختنی شدہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں سرما جیسی چمک تھی۔ وہ خاموش تھے، بے وجہ روتے نہ تھے۔ ہر لمحہ ان کی ذات سے سکون اور نور کا احساس ہوتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کو پوتے کی پیدائش کی اطلاع ملی۔ وہ خوشی خوشی گھر آئے۔ انہوں نے نامولود کو گود میں لیا، پیار کیا اور کعبہ لے جا کر دعا کی۔ پھر اس بچے کا نام محمد رکھا۔ پوچھا گیا، یہ نام آپ نے کیوں چنا؟ فرمایا، تاکہ آسمان اور زمین دونوں میں یہ بچہ تعریف کے قابل ہو۔ حضرت شفا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش سے دیکھا، ان کی پرورش کے ابتدائی لمحات دیکھے، ان کی نورانی شخصیت کو چھو کر محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ نے نبوت فرمایا تو حضرت شفا وہ پہلی عورتوں میں سے تھی جنہوں نے فوراً ایمان قبول کیا۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء اور نواسے حضرت عبدالرحمن بھی مشہور صحابہ میں شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ صرف مکے کے لیے، نہ صرف عرب کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ حضرت شفا جیسی سعادت مند خاتون کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ 1990 لمحے کی گواہ بنی جب دنیا کو ایک نجات دہندہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ آج بھی اگر کوئی دل سے ان کے میلاد کا ذکر کرے تو دل کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی حضرت شفا کی طرح سچائی دیکھنے، پہچاننے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے میلاد کی خوشیوں کو ہمارے دلوں میں بسائے رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔